Assalamu alaikum and good evening. सर क्या हाल है, खैरियत है, ठीक है? आ गए हैं जनाब, बड़ी खबर लेके आ गए, बड़ी खबर लेके आ गए। कहंदे ने सानू भी दस कोई पासा कि असां ढोला कित्थे विंजा। खुशबू लगा के खबर बता रहा हूँ आपको, बड़ी खबर है। काम तैयार हो गया है, हो गया काम तैयार। हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने अपने कारकुनान से मुराद अपने अरकान को कहा है कि 26 और 27 और 28 तारीख को आपने इस्लामाबाद से बाहर नहीं होना। 26 को पहले कौमी असम्बली का इजलास है, आज 24 है, कितने दिन रह गए ने। वहाँ बिल पेश किया जाएगा। फिर जनाब 28 को मुश्तरका पार्लिमान का बयान इजलास है, सेनेट का भी और उसका भी, और उसमें सब तय हो गया है जी। खुशबू लगा के तय हो गया है। तय क्या हो गया है कि उसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया जापान गया। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है जनाब। अपना शेर ही मुझे याद आ गया है, ये मैंने मुशर्रफ दौर में लिखा था कि उसका जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, मेहमान है ये चंद घड़ियों का, चीन गया जापान गया। ठीक है जी। और जो वो क्या है उसका नाम, साकिब निसार, वो इंग्लिस्तान गया। ये तीन तरीके हैं जिसके ऊपर ये सारा प्रोग्राम 28 तक फाइनल हो जाएगा। मंसूर अली शाह साहब की मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको पहले कहानी बता दूं। मंसूर अली शाह साहब की छुट्टी, कोई चीफ नहीं बनेगा। काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन 3 साल तक मजीद रहेगा। और ये कैसे होगा, पहले तो ये आपको बताएं कि जो पिछले दिनों पहले तो आपको बल्कि ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की नाअहली, निकम्मापन और उनकी बेवकूफ़ी के 40 दिन गुजर गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फैसला जारी नहीं कर सकी। तो बताएं, इसमें मेरा कसूर है, इसमें आपका कसूर है? मंसूर अली शाह साहब, आप आथर हैं, आप फैसला क्यों नहीं जारी कर रहे? छोटा सा कर दिया है, सीटें मुअत्तल कर दी हैं, ये वो अपने मफाद के लिए, तो आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं अनाउंस कर रहे जी? कोई पूछ रहे हैं उनसे? करो, किसने रोका है आपको? तो सर जी, ये आप किसका कसूर है, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने कोई फैसला जारी नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना कसूर है। वो कहते हैं ना, डू नॉट सिट ऑन द फाइल के ऊपर मत बैठो। ये बैठे नहीं बल्कि ये स्लीप हो गए हैं, सो गए हैं। सारे फैसले, इतना अहम फैसला है, सारी कौम लटकी हुई है फैसले की तरफ, आप फैसला ही नहीं सुना रहे, ये क्या बात है? तो ये पहली गलती उनकी। अब क्या किया है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने 8 रुकनी जजों ने जो फैसला सुनाया है, उसके ऊपर नई तरमीम आ गई है, नया कानून बन गया है और ये फैसला गैर मुअस्सर हो चुका है। जो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़त्म की है और मुर्दा PTI को ज़िंदा करके उनको 39 सीटें दे दी गई हैं। अब जो 41 सीटें हैं ना, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनको मिल भी जाएं सीटें तो फिर भी जो बची हुई सीटें हैं वो कौमी इत्तेहाद को मिलेंगी, आधी तकरीबन। समझ लें, मैं आपको समझाने के लिए 80 सीटें हैं, 80 में से 40 इसको PTI को मिल भी जाए ना कानून के मुताबिक, 40 फिर बचती हैं और वो अगर इनको मिलती हैं तो इनकी मेजॉरिटी बनती है और 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है। जब 2/3 मेजॉरिटी बन जाएगी तो उसके ऊपर क्या होगा, तो फिर ये आइनी तरमीम भी हो सकती है। सबसे पहले आइनी तरमीम हो सकती है, हालात वाक़यात पूरे हो चुके हैं, तादाद पूरी हो चुकी है
اور اس میں ایکسٹینشن وغیرہ کا ہو جائے گا. جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی 65 سال سے ایج بڑھا کے 68 ایئر کر دی جائے گی. تو اس میں تو منصور علی شاہ صاحب ایک طریقے سے بعد میں 63 سال کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب کو نقصان نہیں ہے. ہاں اس حکومت کے دور میں وہ نہیں بن سکیں گے اور یہ حکومت اپنے مزے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے لوٹے گی اور قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی، بلکہ ہر جج کو مل جائے گی، جتنے جج ہیں نا سب کو مل جائے گی. اور اس میں یہ انہوں نے حد ہی بڑھا دی ہے کہ 65 ریٹائرمنٹ کی حد نہیں ہوگی، 68 ہوگی، یعنی 68 سال ہو جائے گی. تو اس میں تو ایک تو یہ ہے آئینی ترمیم. اور اگر آئینی ترمیم نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا جی؟ وہ بھی ہم آپ کو سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں، آپ کو بتاتے ہیں خوشبو لگا کے. وہ یہ ہے کہ جناب علی ایک سادہ اکثریت سے بل 2/3 میجارٹی نہیں ملی، سادہ اکثریت سے جناب قانون سازی ہو سکتی ہے کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ میں 2 ججوں کو چھوڑ کے تیسری خاتون جج کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے الجہاد ٹرسٹ کیس کو ختم کر کے غیر مؤثر کر کے سادہ اکثریت سے یہ تجاویز دے دی جائیں گی کہ جناب علی ہن تسی اپنا جنوں مرضی 3 4 5 6 میں سے جیسے آرمی چیف بناتے ہیں، جیسے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کا بنایا ہے سر جی، ابھی بنایا ہے، ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے. عالیہ نیلم کو بنایا ہے آپ نے، چودھری شجاعت کو بھی چھوڑ دیا ہے، علی باقر نجفی کو بھی چھوڑ دیا ہے اور عالیہ نیلم کو بنا دیا ہے. اور عالیہ نیلم نے اور آگے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 7ویں نمبر پہ جسٹس عابد عزیز شیخ کو قائم مقام چیف جسٹس بھی بنا دیا ہے. تو جناب علی ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ کوئی فرق ہے؟ ہائی کورٹ میں یہ ہو سکتا ہے، حکومت کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے، تو پھر کیوں نہیں سپریم کورٹ کر سکتی جی؟ وہاں تو سیدھی بات ہے، وہاں تو وہ کریں گے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر انہوں نے کیا تو پھر قاضی صاحب بھی نہیں رہیں گے اس صورت میں، اور نئے چیف جسٹس جو ہے وہ یا افریدی کے بننے کے چانسز 100% ہو جائیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اس میں بھی منصور علی، میں آپ کو بتا دوں جی سیدھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ چڑ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ چڑ گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. ہم نے جو یا افریدی ہے اس کو بنانا ہے. جیسے لاہور ہائی کورٹ میں 2 ججوں کو چھوڑ کے تیسرے کو بنایا گیا، اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں 2 ججوں کو چھوڑ کے تیسرے کو بنایا جائے گا. یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، اور یہ تیسرا اسے کیا کہتے ہیں، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک آرڈیننس جاری ہو جس میں کہا جائے کہ جناب اس وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت کے تحت ہم قاضی فائز عیسیٰ کو عارضی طور پہ ایکسٹینشن دیتے ہیں. تو یہ 4 مہینے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو اس ایکسٹینشن میں بھی قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس یہ بنتے جائیں گے اور یہ اپنا ٹینیور بھگتائیں گے. اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن قبول کر لیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی خود سپریم جوڈیشل کونسل کے روشنی میں، فیصلے کی روشنی میں، جس کے وہ سربراہ ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں 3 نمبر کی چیف جسٹس بنائی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے بنائی ہے. اس میں یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی نہیں، یہ جی وہ. تو زیادہ امکان ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر مذہبی وہ بھی ہو گیا ہے، جو دباؤ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور ایک اور میں پیشن گوئی کرتے جاؤں، قاضی فائز عیسیٰ کے مسئلے پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے چیمبر میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں
کہ اگر ووٹنگ وغیرہ اس طریقے سے ہوتی ہے یا ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں ووٹ ڈالے گی، یہ سن لو۔ اور کل یہ جو ایسے جھک جھک کے مولانا کو سلام کرنے گئے نا پوٹی آئی والے جھک جھک کے، بابا جی، پاپا جی، فادر جی، دادا جی، ماما جی، وہ انہوں نے کوئی گھاس نہیں ڈالی، اور انہوں نے کہا جی کمیٹیاں بنا دو، 2 کمیٹیاں انہوں نے بنا دی ہیں، اے آپس گال شال کرن، فی الحال ہے تعارفی ملاقات ہے، یہ ان کا بیان آیا ہے، یہ تعارفی ملاقات ہے، اس کو ملاقات سمجھا ہی نہ جائے۔ تو یہ جناب علی کھچڑی پک چکی ہے، اور یہ کھچڑی نہیں بلکہ بریانی پک چکی ہے جی، بریانی۔ تو یہ آپ ود ان کپل آف ڈیز، کل اتوار کا دن گزر جائے گا نا، تو پرسوں آپ دیکھ لینا ہماری یہ پیشن گوئی قانونی ٹی وی کی سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ پوری ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو نٹ اینڈ شل بتا رہا ہوں، پہلے چینل سبسکرائب کریں، کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قانونی مشورے کر رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گروپ لائف انشورنس کے جو کیسز ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے واٹس اپ نمبر پہ بھیجیں، بہت شکریہ۔ اور اب آپ کو میں بتاتا ہوں، 0300472572 پہ بھیجیں، آپ کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور آخری بات جو ناٹ اینڈ شیل کر رہا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کی چھٹی اور قاضی فائز عیسیٰ کی آمد، یہ آپ اس ویڈیو کے جو نشان ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔